بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي الضفة وفي مشارق الأرض ومغاربها اللهم نفس كربنا وكربهم ثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی ہیومنزم کیا ہے؟ انسان کو کائنات کا محور و مرکز قرار دینا ہی ہیومنزم ہے. اینتھروپوسینٹرزم بھی کہتے ہیں، انسان کو کائنات کا محور و مرکز قرار دینا. ہیومنزم وہ فلسفیانہ تحریک ہے جو 14ویں صدی کے نصف ثانی تک اٹلی میں پیدا ہوئی، وہاں سے یورپ کے دوسرے ممالک میں پھیلی، بالآخر جدید صف تشکیل کے اسباب میں سے ایک سبب بنی. اصل میں یعنی جو ہیومنزم انسان پرستی کی تحریکیں شروع ہوئی تھیں 15ویں صدی سے، اس پہ الگ سے کسی وقت بات کریں گے، لیکن یہ کہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ان کا تعلق نشاط ثانیہ سے بھی ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم پرستی کی جو عمومی تحریک ہے انسان پرستی کی، گو کہ عیسائی ہیومنزم بھی تھا، غیر عیسائی ہیومنزم بھی تھا. اور اس میں ادبیات کا احیاء بھی تھا، لیکن جو ادبیات کا احیاء تھا وہ یونانی ادبیات اور لاطینی ادبیات، یعنی ان ادبیات کا جن پر عیسائیت کا ویسا اثر نہیں تھا، جو عیسائی تہذیب کا حصہ نہیں تھی. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے عیسائیت کو کمزور کرنا تھا بنیادی. اور جو عیسائی اس میں شامل تھے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے لوگ جو ہیں اصلاح پرستی کے چکر میں اپنی تہذیب کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں. تو وہ جیسے کیتھولکزم میں بھی تھا یہ، جیسے ایمرسن وغیرہ. ایک لحاظ سے یہ یونانیت کا بھی احیاء تھا، کیونکہ یونانیت کے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کو کمزور کرنا، اور یہ اس کا آغاز ہے. اور اسی انسان پرستی کا لوتھر پہ بھی بڑا اثر ہوا، کیونکہ انسان پرستی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. انسان پرستی کی شکل انفرادیت ہو سکتی ہے، اور انسان پرستی کا تعلق پھر قوم پرستی سے بھی آ جاتا ہے. تو قوم پرستی بھی انسان پرستی کی ایک شکل ہے، اور دوسری اجتماعیت پرستیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں، جو بعد میں سوشلزم وغیرہ مسئلہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ عیسائی انسان پرستی ہو یا غیر عیسائی انسان پرستی تھی، اس کا جو نتیجہ تھا وہ عیسائی تہذیب کو کمزور کرنا ہی تھا.
لیکن اس میں عیسائیت خود بھی سبب بنتی ہے. عیسائیت کا ایک گہرا تعلق ہے انسان پرستی سے، ان معنوں میں کہ عیسائیت کہتی ہے ایک شخص تھا، وہ انسان تھا، وہ پورا انسان بھی تھا اور خدا بھی تھا، خدا کا بیٹا بھی تھا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا جو آرتھوڈاکس یعنی مین اسٹریم عیسائی پوزیشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فلی انسان بھی ہیں اور فلی مکمل طور پہ انسان بھی ہیں اور مکمل طور پہ خدا بھی. ایک عجوبہ ہے جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ خدا جو ہے انسان میں حلول کیا، لیکن وہ بھی پھر اس میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہرحال لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے خدا بن گیا. تو جو بعد میں انسان پرستی کا جس طرح ارتقا ہوا، اس میں مثلا پھر ہیگل تک اور کانٹ تک پہنچے لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر ایک انسان خدا تھا تو سارے کیوں نہیں؟ ہم بھی سب خدا کے بیٹے ہیں، تو ہم سب خدا ہیں. ہر انسان کے اندر جو ہے خدا بننے کی صلاحیت کم از کم موجود ہے. اور وہ خدائی عنصر کون سا ہے، یہ اس بارے میں لوگوں کا اختلاف رہا ہے. ایک تحریک جو ہے ارسطو سے جو چلتی ہے، اس کو وہ کہتی ہے کہ جو خدائی عنصر ہے انسان میں وہ عقل ہے اس کی. تو یہ کانٹ وغیرہ کیا ہے. اور دوسری تحریک ہے وہ کہتی ہے نہیں، عقل بھی ہے اور جذبات بھی ہے اور پورا خواہشات بھی، یہ سب خدائی. تو اس بارے میں پھر انسان پرستی کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، لیکن یہ اس کا انسان پرستی کی بنیاد ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ انسان پرستی شروع ہوئی تو عیسائی تہذیب کے اندر سے شروع ہوئی، تو اس میں عیسائی شکلیں بھی تھیں اور وہ اتنی واضح نہیں تھی. لیکن تاریخی طور پہ جیسے جیسے عیسائی تہذیب کمزور ہوئی، انسان پرستی کی جو انسان کی خدائی کی اور انسان کی الوہیت کا جو عقیدہ ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتا چلا گیا. پھر اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، وہ عقلی انسان پرستی، وہ جذباتی یا خواہشاتی یا اس کا ایک مجموعہ، یہ سب. اچھا جی، ہیومنزم اس فلسفے بھی کہتے ہیں جو انسانی قدر یا عزت کو تسلیم کرے، اسے تمام چیزوں کا میزان کرا دے. یس، یا صرف انسانی طبیعت کو اپنی فکر کی حد یا دائرہ کار کی حیثیت سے لے. یعنی یہ میزانیت اہم ہے ہمیشہ. انسان پرستی چاہے مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی ہو، وہ دونوں یعنی گمراہی ہے. جو مذہبی انسان پرستی ہے وہ پھر شرک کے دائرے میں آتی ہے، جو غیر مذہبی ہے وہ پھر وہ شرک، کفر اور الحاد کے معنی میں آتی ہے. لیکن اس کا بنیاد یہ ہے کہ انسان میزان ہے، حق جو ہے انسان کے اندر ہے، باہر نہیں. اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. یعنی لبرلزم جو کانٹ سے نکلتا ہے، اس کا یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ خدا ہے، میزان ہے. قوم پرستی اور سوشلزم کہتا ہے نہیں، ایک گروہ جو ہے وہ میزان ہے. اور سوشلزم، کمیونزم وغیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، نوع انسانی جو ہے وہ میزان ہے. تو یہ فرد میزان نہیں ہے، نہ گروہ میزان ہے، بلکہ نوع انسانی. پھر نوع کو کس طرح اس کی تعریف کرے اس میں. اور اس میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی فرق ہے ہمارا اور انسان پرستی کے درمیان، ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے بندہ پہلے ہے، انسان بعد میں، مخلوق پہلے ہے، انسان بعد میں. تو جو انسان کی اصل فطرت ہے وہ بندگی ہے، تخلیق ہے. اور اس لحاظ سے اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں. انسان تو پھر اللہ کا احسان ہے، اس نے اس کو پھر انسان بنایا. لیکن جو اس کی پرائمری جو بنیادی اس کا جوہر ہے وہ بندگی اور تخلیق ہے، مخلوق ہے. اس لحاظ سے اس کا کسی اور مخلوق سے کوئی تمیز نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس
نے فضل ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، تو وہ کوئی برتری کی چیز نہیں ہے، وہ امتحان ہے. جو فضیلت دی، بزرگی دی، وہ امتحان کے. لیکن اس بزرگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی بنیادی جوہر کوئی مختلف ہے دوسری مخلوق سے. اور انسان کی معراج بندگی ہے، اس سے علاوہ اس کی کوئی معراج نہیں، تو وہ اپنی معراج پہ پیدا ہوتا ہے. تو فرق یہ ہے کہ پتھر جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کو اختیار ہے کہ چاہے وہ جو اس کی معراج پہ قائم رہے یا حاویہ میں چلا جائے. یہ بنیادی فرق ہے ہمارا اور انسان پرستی کہ کسی بھی شکل میں، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی. اور یہ بہت بنیادی بات ہے، اور یہ بڑی اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. اور مطلب یہ کہ میں نے کوئی اپنے تئیں نہیں سمجھی، یہ مطلب ہمارے استاد حضرت ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب سے ہم نے سیکھی، تو انہی کا مطلب یعنی کسی علماء سے بھی نہیں سیکھی. یہ بات جو ہے مطلب ایک یعنی مجذوب سے سیکھی. ہیومنزم کی تحریک اپنی اصل کے اعتبار سے وحی الہی اور ہدایت ربانی کی ضد تھی، کیونکہ اگر آپ میزان انسان کو کرا دیں اور اس میزان میں وحی الہی کو بھی سمجھے، تب بھی وہ مطلب مذہبی، تب بھی وہ ایک گمراہی ہے. اور مطلب اس لیے لوتھر کی تحریک بھی ہیومنزم کا ایک حصہ ہے ان معنوں میں، اور ہیومنزم کی تحریک نے لوتھر کے لیے جو ہے راہ ہموار کی. اس تحریک کا مقصد عیسائی معاشرے میں تصور الہ، تصور رسول کو ختم کرنا تھا. تبھی وہ مطلب یونانیت کا فروغ اور لاطینی لٹریچر کا فروغ، کلاسیکل لٹریچر جس کو کہتے ہیں، اس کا ہی، عیسائی تہذیب کا. اور عیسائی تہذیب میں ان چیزوں کا جس کا مطلب ہمارا ان خدا کا تصور، رسول کا تصور، آخرت کا تصور، جو عیسائی میں حق چیزیں تھیں ان کی کمزور کی. چنانچہ اس تحریک نے عیسائیوں کو ہر اس ہدایت کے انکار کی طرف ابھارا جو ربانی یا آسمانی اور ہر ضابطے سے بغاوت پر آمادہ کی. اس کی بنیاد ہدایت الہی تھی. تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی مذہبی شکلیں بھی تھی، جیسے لوتھر گو کے عیسائی تھا، لیکن وہ بھی ہدایت کا انکار ہے. ان معنوں میں ہدایت کا انکار ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میزان آپ ہے، وہی آپ کی میزان پر جچے گی، نہ کہ اجماع اور علم اور اصول اور دوسری چیزیں. یہ اہم ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ہیومنزم، سیکولر بھی ہیومنزم تھا، عیسائی ایسے ہیومنزم بھی تھے جو عیسائیت کو رد کرتا تھا اور جو بالکل پیگن تھا، لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں تھے. جو کامیاب ہوئے وہ تھے جو عیسائیت کے رنگ میں آئے. اور اس میں عیسائیت کی اپنی کمزوریاں ظاہر ہے، میں نے وہ ظاہر کر دی کہ وہ اس کا بنیادی جو عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے، تو وہ اس نے اس کی بنیاد بھی فراہم کی عیسائیت میں، اس میں پھیلنے کی. فلسفے میں ہیومنزم ہر طرح کی فطریت، ربانیت اور کلیت کی ضد ہے. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسانی تجربوں کی تشبیہ ہر طرح کے فلسفے کا اولی مرکز توجہ دے، اور اس بات کہ اس کام کے لیے انسانی علم کافی ہے، سفیشنسی آف انسانی علم، نیسری نہیں، کافی. اور وہی جو ہے اس کی وہ بھی انسانی علم کے تحت ہے، ماتحت ہے. تو یہ بہت اہم ہے سمجھنا اس کو. اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کے افکار آئے ہیں، اور اس کے مذہبی رنگ میں بھی آئے ہیں اور سیکولر رنگ میں بھی آئے ہیں. سبحانک اللہم. اور جو مطلب یہ کہ سرمایہ داری کا ہمارے ہاں جب اسلامی جواز فراہم کیا جاتا ہے اس کی بنیاد، اور یا جمہوریت کا اسلامی جواز اس کی بنیادیں، یا سوشلزم کا اسلامی جواز اس کی بنیادیں بھی یہی. اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریته اجمعین برحمتک.